آج موجود ہیں ہم چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کے گاؤں سدھ میں، اور یہ ان کا وہ ڈیرہ ہے جہاں پر ان کے بچپن گزرا۔ اسی گاؤں سے انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انڈیا نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کچھ چیزیں میں ایسی بھی جانتا ہوں کہ جو کہ نارملی اخباروں پہ نہیں آتی، تو انڈیا اس نے مطلب امریکہ کے سامنے منتیں کی ہیں کہ خدا واسطے اس وار کو سٹاپ کریں۔ تو بچپن میں وہ بڑا شرارتی آدمی تھا جی، مطلب اس کو بڑا شوق تھا پتنگ بازی کا۔ ایز اے کرنل وہ اسلام آباد میں آیا تھا، ونگ کمانڈر آیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی کسی ہوٹل پہ گیا ہو، کسی شادی پہ گیا ہو، کسی فنکشن پہ گیا ہو۔ 4 رافیلز کو گرانا یہ وہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ اور ناظرین، صبح 10 بجے کے بعد ان کے جو بڑے بھائی ہیں چودھری نصیر عباس سدھو، وہ آج ادھر تشریف لائے ہیں، تو استقبال کرنے والوں کا، مبارکباد دینے والوں کا جو ہے وہ ایک تانتا بنا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ آئیں چل کے آپ کو سب سے پہلے تو دکھاتے ہیں وہاں کی کچھ ہائی لائٹس۔ اس وقت میں موجود ہوں سدھ گاؤں۔ ناظرین، سدھ گاؤں کو اس وقت پورے پاکستان میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میری مراد ہے چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، ان کا یہ ہوم ٹاؤن ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ان کی فیملی، چودھری نصیر عباس سدھو۔ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو آپ کے بھائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور یہ سارا کچھ پاکستان کی عزت کا سبب بنے، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے جو پیشوائے پاک ہیں اور میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور باقی اس پہ جتنا فخر، جتنا اس پہ ہم اس کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس میں آرمی چیف کا، ایئر چیف کا، نیول چیف کا، بلکہ ساری فورسز کا، اور اسپیشلی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا جی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑی عزت سے نوازا ہے، اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انڈیا نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں میں ایسی بھی جانتا ہوں کہ جو کہ نارملی اخباروں پہ نہیں آتی، تو انڈیا نے اس حد تک مطلب وہ گر گیا ہے کہ اس نے مطلب امریکہ کے سامنے منتیں کی ہیں کہ خدا واسطے اس وار کو سٹاپ کریں۔ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر میں تو، آپ نے میری اکثر سپیچز سنی ہوگی، تو میں تو ہمیشہ، میرا تو آغاز بھی اسی چیز سے ہوتا ہے اور انجام بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے، کہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ورنہ جس طرح ان کو بڑا مان تھا اپنے رافیل کے اوپر، تو ادھر اس سائڈ پہ جو طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کا نظر کرم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ تھی، اور بزرگان دین کی دعائیں تھیں، میرے والد صاحب قبلہ حافظ صاحب کی دعائیں تھیں۔ تو میں پوری قوم کو، بالخصوص ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، اب چونکہ ایئر چیف سے میرا ایک خونی رشتہ ہے، ہمارے جو نیول چیف ہیں، ہمارے جو سپاہی ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری جو عوام ہے، اور اسپیشلی میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح میڈیا نے اپنی، وہ بھی ان کی ایک وار تھی، ان کی بھی ایک جنگ تھی، جس طرح میڈیا نے جنگ اس پہ لڑی ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، بالخصوص چونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں، پی ٹی آئی والے، کہ پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے سپیچز کی ہیں انتہائی پازیٹیو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پوائنٹ کے اوپر ایک جھنڈے کے نیچے ہیں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بالکل اکٹھے ہیں،
اور ہم مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سچ کر کے دکھا دیا جی. ٹھیک ہے سر, کچھ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جو چیف آف ایئر اسٹاف, ان کے بچپن کے متعلق بتائیے کہ یہ کس طرح کے تھے؟ بہت زیادہ پڑھاکو بچے تھے یا آپ کی طرح سوشل ٹائپ تھے, کتابوں سے لگاؤ تھا, کس طرح ان کا بچپن گزرا, لوگ جاننا چاہتے ہیں. نہیں, سوشل تو میں بھی نہیں تھا. اچھا. ہاں, میری جو سارا جو کریڈٹ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ میری والدہ کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فارغ التحصیل دیوبند تھے. جی جی جی. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے. ایسے ہی ہے. اور مجھے اپنے منہ سے کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے ولی تھے, ساری زندگی انہوں نے عبادت کی ہے. تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے میری والدہ کو جی. ٹھیک ہے. ہماری جو 4 ہم بھائی ہیں, اور ان میں جتنا بھی مطلب پڑھائی میں جتنا بھی سپورٹ جو والدہ کا تھا وہ اس لحاظ سے وہ بڑی سخت تھی نا. ٹھیک ہے. تو بابر کو جو تھا وہ والدہ کے ساتھ بڑا ہی لگاؤ تھا نا. اچھا. بہت زیادہ وہ والدہ کا بہت ہی احترام کرتا تھا. ایون جب وہ 2 اسٹار جرنیل تھا تو اس وقت بھی مطلب والدہ کی جب وہ ڈیتھ ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا بردر ان لا شہید ہوا, تو اس کے 10 دن بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب وہ جرنیل تھا تو اس وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی تھی, تو وہ چپ کر کے آگے سن لیتا تھا. تو بچپن میں وہ بڑا شرارتی آدمی تھا جی. اچھا. مطلب اس کو بڑا شوق تھا پتنگ بازی کا. اچھا. دن کو ہمیں والدہ نے سلانا گرمیوں میں, ٹھیک ہے, تو اس نے آرام سے اٹھ کے نکل جانا اور مجھے پاؤں سے اٹھانا, اٹھ بھائی. اچھا اچھا. تو اکثر پھر والدہ نے پیچھے آ جانا اور ہماری پھر پٹائی ہونی پھر. اچھا اچھا. اور بڑا شوق تھا اس کو پتنگ بازی کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی زبردست تھے. زبردست, نصابی گرمی میں بھی اور غیر نصابی دونوں میں مطلب پراپر. ہاں جی. اور ان کا شوق کس ہے, شروع سے شوق تھا کیا ایئر فورس میں جانے کا, یہ اس کے پیچھے کیا؟ نہیں, ہاں مطلب ایسا میں نے کبھی نہیں, مطلب میں نے اس کے منہ سنا, بس اس نے اپلائی کیا. جی. تو وہ پہلے وہ پی ایف کالج میں گیا, وہاں سے اس نے اپلائی کیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایئر فورس GDB میں چلا گیا. جی جی. تو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس نے بہت محنت کی ہے زندگی میں. مطلب آپ دیکھیں, یہ بالکل آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں غلط بیانی نہیں کرتا. جی بالکل ایسے. مطلب جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں, وہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو مجھے زیادہ فورسز کا پتہ نہیں ہے, ایز اے کرنل وہ اسلام آباد میں آیا تھا, ونگ کمانڈر آیا تھا. میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی کسی ہوٹل پہ گیا ہو, کسی شادی پہ گیا ہو, کسی فنکشن پہ گیا ہو. ماں سوائے پڑھائی رات 3 بجے 4 بجے 5 بجے تک. اور اس نے ایئر فورس کو اس نے ایک نیا سٹرکچر دے دیا, مطلب نئی ٹیکنالوجی, اور ایئر فورس کو مطلب ایک نئے طریقے سے ایک نئی ایئر فورس ڈیولپ کر دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سامنے جس طرح مطلب انہوں نے کیا, انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے. اور یہ سارا مطلب ایئر فورس کے جتنے آفیسرز ہیں ان کو بھی, اور بالخصوص ایئر چیف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ساری رات جاگ کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک میٹنگز. سر جس وقت یہ حالات تھے, جب یہ پاکستان کی افواج پاکستان جوابی کارروائی کرنے لگی تھی, تو ڈیفینیٹلی آپ کا تو ایز اے بھائی, آپ بڑے بھائی, ان سے رابطہ وغیرہ ہوتا ہوگا, تو آپ کو یہ امید تھی, کچھ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم انڈیا کا منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ عوام کو تو کچھ بھی ابھی بتائیں. دیکھیں, میں سچی بات ہے کہ میں ایکسپیکٹ اس لیول پہ نہیں کر رہا تھا. جی. مجھے 2 دن پہلے میں گاؤں میں تھا, ٹھیک ہے, تو مجھے میرے بیٹے کا فون آیا, بلکہ میرے کوک کے نمبر پہ فون آیا کہ چاچو بات کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے اس نے کہا کہ ذرا والد صاحب کے مزار پہ جائیں اور دعا کریں, حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد اسلام آباد چلا گیا, ہمارا سیشن تھا قومی اسمبلی کا. تو مجھے کچھ 3:30 بجے میرے بیٹے نے اٹھایا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا. لیکن ہم کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح انڈیا گھٹنے ٹیک دے گا. مطلب 5 جہاز, وہ بھی رافیل, جو کہ مطلب اس وقت ٹاپ آف لائن, حقیقت میں ٹاپ آف لائن جہاز ہے. تو 4 رافیلز کو گرانا, تو یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور بھائی آپ کے کیا بتاتے ہیں کہ وہ بھی میرے خیال میں 2-3 دن تو سوئے بھی نہیں ہوں گے دن رات ایک کر کے, کہ نہیں؟ میری اس سے جو ڈیٹیل بات ہوئی ہے نا جی, وہ ہوئی ہے پرسوں. اچھا. پرسوں رات کو. ٹھیک ہے. اور میرا چھوٹا بیٹا ہے, اس کو بڑا شوق ہے پوچھنے کا, جی وہ آپ نے پائلٹ گرفتار کیا ہے, تو میں نے کہا یہ اس سے بات کرو نا. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ پوچھتا رہا, اس کے بعد پھر میری کوئی ڈیٹیل بات ہوئی ہے, تو زیادہ موسٹلی وہ اپنی جو پروفیشنل چیز ہوتی ہے وہ میرے سے ڈسکس نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ 10-12 دن لگاتار جاگتے رہے, صبح شام, اور آرمی چیف ان کے ساتھ پراپر ان ٹچ رہے ہیں, پراپر ان ٹچ. میں نے ایک ایسے بھی خود دیکھا, ایک مزدور بندہ جس کی 1500 روپے دیہڑی ہے, اس نے بھی ایک پینا فلیکس لگا کے اپنے دروازے کے آگے, اپنی گلی کے آگے لگایا, باقی تو پورا GT روڈ بھرا پڑا ہے. میرے حال میں تاریخ میں کئی, اگر میں بات کروں تو 20-25-30 سال میں
اتنی محبت جو ہے وہ افواج پاکستان کو نہیں ملی. کرتے ہوں گے لوگ, لیکن ہر پارٹی نے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے اقلیت ہے, سب نے پیار دیا. تو اس بات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ فوج پاکستان کا رائٹ فرام 1947 جی, کہ فوج پاکستان کس موقع پر اس قوم کے کام نہیں آئی. ایسا ہی ہے. زلزلہ آتا ہے تو فوج پاکستان, ٹھیک ہے. سیلاب آتا ہے تو فوج پاکستان, جنگ ہوتی ہے تو فوج پاکستان. میرا خیال میں یہ میرا ایک میسج بھی ہے جی, کہ میرا خیال میں ہماری جو اپنے جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں وہ ہمیں اپنی حد تک رکھنے چاہیے. ایسا ہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں, ہمارے ڈفرینسز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, کبھی ہمارے ڈفرینسز تھے پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ, تو وہ ہمارے لوکل چیزیں ہیں. اس میں اب فوج پاکستان کو اس میں شامل نہیں کرنا, ان کو ہمیشہ اپریسیٹ کرنا. دیکھیں نا, میں ایک ٹی وی پہ سن رہا تھا فیصل واڈا صاحب کو, تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا جی کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو انجینئر بنانا ہے, پائلٹ. اب دیکھیں کبھی کسی نے بائی چوائس موت بھی لی ہے. اب دیکھیں نا, ینگ کیپٹن, ینگ میجر, پھر ایون آپ کے جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ میں جی, سدھو صاحب, وہ شہید ہوئے. تو سر یہ چیزیں دیکھیں, ان چیزوں کا ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. ایسے ہی بات ہے. اور جب بھی یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, بالکل ہم ساتھ ہیں, ہم ان کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں. اب لڑنا تو انہوں نے ہے, شہید تو انہوں نے ہونا ہے. اور جس طرح ہماری پاکستان کی فوج جس طرح بالکل الرٹ تھی, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایئر چیف جاگتا رہا تو آرمی چیف سویا رہے؟ وہ بھی سارے جرنیل, سارے کور کمانڈرز, جتنے اے او سیز ہیں ایئر فورس کے, سارے جاگ رہے تھے. ایون مطلب جو پی ایس او ہے ایئر چیف کا, اے ڈی سی, سب جاگ رہے تھے. تو ان کو ہمیں کم از کم کریڈٹ دینا چاہیے, ہم اپوزیشن میں ہو ہم یا گورنمنٹ میں ہو. میں نے تو ہمیشہ فوج کو کریڈٹ دیا ہے, اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمیں ان سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یہ ہمارے انٹرنل مسئلے ہیں, یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں, ان کو ہمیں گھر بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے چند گاؤں کے بھی کچھ لوگوں سے, بزرگوں سے میری بات چیت ہوئی, لالا موسیٰ میں, دین کا ڈنگا میں بھی, وہ ایک شدید خواہش کا اظہار کرتے ہیں, بے شک اسلام آباد میں پروگرام رکھ لیں, ہم اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیاں بسیں بھر کے چلے جائیں گے, صرف آپ کے بھائی کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان دا نیئر فیوچر کوئی پلان اس طرح کا ہے؟ اس نے آنا ہے جی, اس نے اپنے والد صاحب کے مزار پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی چونکہ ابھی اسٹل ایئر فورس جو ہے وہ ابھی تو وہ سیز فائر ہوا ہے نا, جی جی, جنگ بندی ٹوٹل. مطلب ابھی میں رات کو ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ جیسے ایک مینٹلٹی ہے مودی کی, جی جی, تو مے بی کہ وہ دوبارہ کو پنگا لے لے. ٹھیک ہے. تو فوجیں ہماری ابھی بھی الرٹ ہے, ٹھیک ہے, ایئر فورس تو خیر بہت الرٹ ہے. ایسے ہی. تو میرا خیال میں کہ جون مڈ میں وہ ادھر اپنے والد صاحب کے مزار پہ آئیں گے, تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے. عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی. بالکل جی, ملیں آپ, آپ کا بھائی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا فخر ہے گجرات کا. سر لاسٹ میں اتنے زبردست آپریشن کی کامیابی کے بعد کچھ لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہیے. آج لوگ میرے خیال میں اب تک جتنے انٹرویو ہیں پورا پاکستان 5 منٹ میں اپڈیٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سب کی زبان پر آپ کے الحمدللہ بھائی کا نام سر فہرست ہے, لیکن ان کی فیملی کا کوئی ممبر, ان کے بڑے بھائی, ان کے باپ جیسے, وہ فرسٹ ٹائم ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اندر اتحاد, یکجہتی, اور ہمیشہ ہمارے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جو میں اکثر اپنے جلسوں میں بھی کہتا ہوں, مطلب لائک ہماری اوپوننٹ پی ٹی آئی ہے, میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنے جلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سارے بھائی ہیں. تو پہلے تو میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دوسری بات ہے کہ اس سارے پروسیس میں قوم کی دعائیں بھی فوج کے ساتھ تھیں, اور میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز فار گاڈ سیک, ہمارے جو ذاتی اختلافات ہیں, میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے برداشت کا حوصلہ دیا ہوا ہے, لیکن خدا را اپنی فوج کو آپ کرٹیسائز نہ کریں, اپنی فوج کو برا بلا نہ کہیں. جو میرے بھائی اوورسیز ہیں یا پاکستان میں ہیں, ان کو ایکچوئل اندر کی سٹوری ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تو پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے اوورسیز بھائیوں سے, اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے, کہ آپ فوج کو کرٹیسائز نہ کریں, کہ فوج جو آپ کی ہے, فوج پاکستان ہے, وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے.
یہ تھے میرے ساتھ چیف آف ایئر سٹاف کے بھائی. ناظرین الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے انڈیا جیسے ایک گندے غلیظ ترین اس کے پرائم منسٹر مودی کو ناکوں چرے چبوا دیے، اور آج پاکستان کا بچہ افواج پاکستان سے محبت کرتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جرنی ہے کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ ایک عالم اور ایک بہترین صوفی درویش صفت آدمی تھے، اور ان کے والدہ کی جو تربیت تھی اس کو آج پوری قوم نے سراہا ہے. یقیناً یہ بھائی جو ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر، اور پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے فخر کا باعث ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.